آپ کے منہ سے نکلا ہے سر کا سر کافر گستاخ رسول کو کہتے ہیں. انگریزوں نے سلمان رشدی کو سر کہا ہے. سلمان رشدی کا نام سنا ہے آپ نے؟ بنگال کا، جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نکالی ہے، کتاب لکھی ہے اس نے گالی پر، جس نے صرف گالی دی ہے، گستاخی کی ہے، توہین کی ہے، اس کا نام انہوں نے اس کو لقب دیا ہے سر انگریزوں نے. اس سے پتہ چلا کہ انگریز کے نزدیک سر وہی ہے جو گستاخ رسول ہے، کافر ہے، بغیرت ہے، انگریز کا ٹٹو ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، وہ سر ہے. امیر صاحب آپ ماشاءاللہ کافی سفر کر کے آئے ہیں، بڑے دور دراز سے آپ لوگ آئے ہیں میرے خیال میں، پشاور کس گاؤں میں آئے ہیں جی؟ آپ اس میں دین سکھانے آئے ہیں یا دین سیکھنے آئے ہیں؟ ہم سیکھتے بھی ہیں، اور اگر ہمیں جو چیز آتی ہے ہم لوگوں کو بتا دیں، اگر ہمیں کوئی سیکھتی. اگر آپ سیکھتے ہیں تو یہاں تو ظاہر ہے کوئی سکھانے والا نہیں ہے. گاؤں میں دیہاتوں میں کیا کوئی سکھاتا ہے؟ اگر آپ سکھاتے ہیں تو پیچھے، اگر سیکھتے ہیں تو یہاں کوئی سکھانے والا نہیں. اگر سکھاتے ہیں تو یہ پشاور اور جتنا وہ آپ کا علاقہ ہے وہ سب کفر، برائی، یہودیت، تھانہ، کچہری، سکول، انگریز سب ختم ہو چکا ہے. ادھر بے پردگی، بے حیائی چل رہا ہے، وہ چل رہا ہے. تو پھر گاؤں میں اتنا سفر کر کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ بس یہ تو قبلہ ہم اس طرح سے نہیں آئے کہ بھائی آپ کی مرضی سے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ کو بھیجا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو جس نے بھیجا ہے اس کو پیچھے کوئی برائی نظر نہیں آئی. شاید ہو سکتا ہے کہ ہمیں آپ کے پشاور میں میں جاتا رہتا ہوں، ٹھیک ہے، ادھر یہودیت، سکول، سینما، فلمیں، ٹی وییں، بم، انگریز بم مار رہا ہے ادھر نہیں مار رہا. تو ہر کفر برائی تو ادھر عام ہے. اور سفر اس گاؤں میں ہو رہا ہے، او جو پتہ نہیں کتنا دور ہے، جنگل میں ہے، ادھر ادھر جنگل ہے. ایمان سے بتانا پشاور میں برائی زیادہ ہے یا اس گاؤں میں؟ سچی بتانا. پشاور میں ادھر کوئی سینما دیکھا ہے آپ نے؟ اس گاؤں میں سینما ہے؟ نہیں سینما. ادھر تھانہ ہے، کچہری ہے، کون سی وہ برائی نظر آئی ہے کہ پشاور سے آپ بھاگے ہیں پریشان ہو کر کے پتہ نہیں یہ دنیا کیسے غرق ہو رہی ہے بے دینی میں، تو ان کو جا کر کوئی دین سکھا دیں. وہ سوال سمجھ آ گیا میرا؟ اچھا، آگے بات یہ ہے کہ یہ بتاؤ دین کی تبلیغ کے جز کتنے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے تبلیغ کے کتنے جز ہیں؟ یہ تو جس علم یہ واحد تبلیغ کس کا پیشہ ہے، انبیاء کا یا جہلاء کا؟ انبیاء علیہ السلام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، انبیاء کا پیشہ کیا ہے؟ تبلیغ. جہلاء کا تو نہیں ہے. تو آپ کو اقرار کر رہے ہیں کہ ہم جاہل ہیں، تو جاہل تبلیغ کیسے کر رہے ہیں؟ اگر ڈاکٹروں والا کام اناڑی آدمی جس نے کبھی کسی سرنج کو ہاتھ نہیں لگایا وہ کرنا شروع کر دے تو برباد کرے گا، مریضوں کو مارے گا کہ علاج کرے گا؟ اگر اناڑی آدمی گاڑی چلائے تو کیا اثر کرے گا؟ ایکسیڈنٹ کرے گا. تو آپ ایکسیڈنٹ کرنے یہاں آئے ہوئے ہیں. سنی نہیں، یہ بچ گئے ہیں، خدا نے ان کو بچا لیا کہ آپ کی بات نہیں سنی. انہوں نے سن لیتے تو جیسے آپ کا کباڑا ہے ان کا بھی کباڑا ہوتا. یہ تمہارے امیر صاحب ہیں، میں ان سے بات کر رہا ہوں. آپ کو پیچھے ہے نا ابھی، آپ کو تو پتہ نہیں علم و فضل کا کیا حال ہوگا. اچھا، تبلیغ کے جز کتنے ہیں پتہ ہے؟ قرآن حدیث شریعت میں کیا بتایا ہے؟ 2 جز ہیں. تبلیغ کے کتنا جز ہے؟ 2. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. نیکی کا تم کہتے ہو اور برائی سے تم منع کرتے ہو. یاد رکھنا میری بات، کسی کا کلمہ نہ پڑھو. یہ اندھے ہو کر چلنا کسی کے پیچھے، یہ دوست کی بندے کی نشانی ہوتی ہے. پورا افغانستان وہ سرزمین تھی جہاں پر انگریز کسی کافر نے وہاں پر قدم نہیں رکھا تھا. یہ قبائلی علاقے وہ مشہور علاقے تھے کہ علامہ اقبال نے ان کی تاریخ میں نظمیں لکھی ہیں، اور انگریز زور لگاتا رہا ہے. انگریز مر کر واپس وہاں سے چلا گیا ہے، لیکن یہ ان لوگوں نے کبھی وہاں پر کافر اور انگریز کے پاؤں نہیں آنے دی. دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ سکندر اعظم بھی یہاں پر نہیں پہنچ سکا. لیکن آج وہی افغانستان اور قبائلی ہیں
کہ انگریز کے ہاتھوں وہ جوتے کھا رہے ہیں، وہ عذاب علیم میں مبتلا ہے کہ خدا کرنا. تو کیا وجہ ہے؟ یہ لانتی منحوس ٹولہ جب سے وہابی وہاں پہنچا ہے، اور نیچری دو ٹولے ہیں مسلمانوں کے قاتل دشمن، ایک وہابی ٹولہ ہے، ایک نیچری ٹولہ ہے. نیچری سکول میں تیار ہوتے ہیں اور وہابی مدرسوں میں تیار ہوتے ہیں. سعودیہ والے ابن عبد الوہاب نے وہ سب سے پہلے کام کیا تھا. آپ کو پتا ہے یہ سعودیہ کی سلطنت جو ہے، اس کا نام سعودیہ کیوں تھا؟ اس کا نام تو مکہ مدینہ اور حجاز مقدس تھا. سعودیہ نام اس کا کب سے پڑا ہے آپ کو پتا ہے؟ آپ کو پتا ہے سعودیہ کہاں سے چلا ہے؟ سعودی سعود ایک ڈاکو تھا، ڈاکو عرب کا، شاہ سعود جس کو کہتے ہیں. شاہ سعود کیا تھا؟ خنزیر سعود تھا یہود کا بھائی صاحب. اس نے برطانیہ کے ساتھ مل کر ترکی مسلمان اور وہاں کے مسلمانوں کو مروایا. آپ کو پتا ہے کیوں نہیں؟ وہاں پر برطانیہ نے حملہ کیا تھا. برطانیہ نے ان کے ساتھ مل کر وہاں کی بادشاہی مسلمانوں کی ختم کروائی. پھر 1915 میں معاہدہ ہوا. کس سن میں؟ 1915. کس کا معاہدہ ہوا؟ برطانیہ اور وہابیوں کا، وہاں کے سعودیہ خاندان کا. وہابی اور سعودی خاندان، سعودی ڈکیٹوں کا خاندان تھا، اور وہابی جو یہ اسلام کے ڈکیٹ تھے، اسلام پر ڈاکہ ڈالنے والے تلانتی کے رکھے. انہوں نے مل کر مسلمانوں کے خلاف بغاوت کی اور انگریز کافر کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو مروایا. جب سلطنت وہاں سے چھین لی گئی مسلمانوں سے، تو انگریز نے کہا ہم تمہیں اس شرط پر دیں گے، ہمیں لکھو، ہمارے ساتھ معاہدہ لکھو. یہ شرط پر دیں گے، اس شرط پر دیں گے کہ تو جو سعودی حکومت کا بادشاہ قائم ہوگا، بنے گا، وہ برطانیہ کا مخالف نہیں ہوگا. برطانیہ کا مخالف نہیں ہوگا. حکم نہیں کرنا میری باتوں پر. یہ کوئی لیون کا اجتماع نہیں ہے، یہ دین حق کا اجتماع جو میں کر رہا ہوں. آج تک یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کو کبھی کسی بڑے نہیں سنائی ہوگی، کیونکہ وہ پیسہ کھانے والے اور ٹک کر بٹورنے والے اور بندے کرتے کرنے والے ہیں، جیسے میں آگے چل کر بتاؤں گا. ایمان سے بتاؤ، آج تک جو سعودی حکمران بنتے ہیں یہ امریکہ برطانیہ کے دشمن ہوتے ہیں یا دوست؟ صحیح بتانا ایمان. دوست. کیوں بھائی دوست؟ امریکہ برطانیہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے بہترین دوست سعودی اور پاکستان ہیں. ایسے نہیں کہتے؟ بے شک. جی ہاں. یہ جب صدام نے حملہ کیا کویت پر تو سعودی عرب کس کو بلایا تھا؟ امریکہ. بولو. امریکہ کو بلایا امداد کے لیے. جی ہاں. تو کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، غوث اعظم مدد کرنا شرک ہے، غوث اعظم مدد کرے وہ کسی کو پکارنا شرک ہے. یہ خنزیر کے بچے جو ہیں جنہوں نے رحمان بابے کا دربار پشاور میں اڑایا ہے، وہ کون ٹولہ ہے؟ اڑایا دربار کے لیے اڑایا؟ سنا نہیں ہے؟ میں آپ کو سے دیکھ کر آیا، تم کہتے ہو سنا نہیں ہے؟ رحمان بابا کا دربار سنا ہے ادھر پشاور میں؟ دیکھا ہے نا؟ دیکھا ہے. وہ کیوں اڑایا گیا ہے بموں سے؟ اڑا دیا. بالکل صحیح بات ہے، اڑا دیا ہم نے. شاید پسند کیا ہے؟ سنو، تبلیغ والا کیا ہے؟ وہ ایک شاید ہائی جنگ ہے. صرف بات اتنا ہے کہ ان کے پاس بم ہے. ایک جماعت تم نے بموں کی بنا رکھی ہے، ایک بستر والوں کو بنا رکھی ہے. بستر والوں کا کام ہے کہ پہلے ادھر سے لوگوں کو پھنسانا ہے، جب پھنس جاتے پھر کہتے ہیں بم اٹھا لو، جاؤ ادھر چلے جاؤ. بات تو ساری وہاں بھی جو بندی کی ہے. فکر سر کس کا ہے سارا؟ بات یہ ہے کہ برطانیہ کا معاہدہ ہوا اور کہا کہ برطانیہ کا مخالف حکمران نہیں آئے. نمبر 1. نمبر 2، سعودی حکومت وہاں کا رقبہ زمین جائیداد کسی کو مستاجری پر نہیں دے سکے گا، کسی کو رہن پر نہیں دے سکے گا، کسی کو بیچ نہیں سکے گا. ایمان سے بتانا وہاں پر کوئی آدمی رقبہ خرید سکتا ہے آپ کا؟ کیوں؟ رسول اکرم نے روکا ہے، قرآن نے روکا ہے، حدیث میں منع ہے. کس نے منع کیا؟ اور وہاں پر مسلمان نہیں لا سکتا رقبہ خرید کر. ہمارے رسول اکرم نے صحابہ کی جانیں قربان کی ہے وہاں پر. کافروں کے قبضے سے رقبہ نکالا ہے. اس لیے نکالا تھا کہ آج یہاں پر میرا مسلمان، میرا امتی یہاں نہیں ٹھہر سکے گا. اور وہاں پر انگریز ٹھہر رہا ہے. اس نے 32 سطح وہاں پر بنا رکھے ہیں. خنزیر کے بچوں نے وہاں پر جگہ دے دی ہے. انہوں نے پھر اسامہ بنایا ہے. اسامہ آ کر افغانستان تباہ کروا گیا. سوال یہ ہے